الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے مہینے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف کیلنڈر کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کی تجدید کا موسم ہے۔ وہ مہینہ جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور جہنم کی آزادی کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نسبت عطا فرمائی۔ ایسے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اس مہینے میں شب قدر بھی رکھی گئی اور اسی مہینے میں بندے کو اپنے رب کے قریب ہونے کا سنہری موقع دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ آج ہم کوشش کریں گے رمضان کو صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام کے طور پر سمجھا جائے۔ ہمارے ساتھ میری مراد محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف سعیدی رضوی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ ان سے گفتگو کرنے سے پہلے میں سوال اور ڈائریکٹ ہی گفتگو، کیونکہ سوال ہی میں کر رہا ہوں۔ حضرت، جب ہم اسلامی سال پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر مہینہ اپنی جگہ اہم ہے، مقدم ہے، مگر رمضان کا ذکر آتے ہی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ مساجد آباد ہوتی ہیں، سبحان اللہ، قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور ہر دل میں ایک روحانی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آخر وہ کون سی خصوصیات ہیں جنہوں نے رمضان کے باقی مہینوں کا سردار بنا دیا رمضان المبارک کو؟ سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کو دیگر مہینوں پر کیا فضیلت ہے، یہ ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے ناظرین کو بادب طریقے سے سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں حکم فرمایا، آپ کے توسل سے ناظرین کا، سامعین کا دیدار ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں ہوا۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، کسی مہینے کا نام قرآن پاک میں نہیں لیا گیا، رمضان المبارک کا نام قرآن پاک میں لیا گیا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت امت پر ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ رجب میں نہیں ہوتے، ربیع الاول میں نہیں ہوتے، محرم میں نہیں ہوتے، کسی مہینے کو آپ اٹھا لیں، کسی مہینے کے اندر شیطان نہیں جکڑے جاتے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اس کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ پھر قرآن پاک ہی نزول نہیں ہوا، تورات کتاب جب نازل ہوئی تو رمضان میں پہلی، جب زبور کتاب نازل ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا، جب انجیل کتاب نازل ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا۔ چاریں کتابیں جو نازل ہوئیں تو ابتدا رمضان تھی، اسی لیے اس مہینے کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کی چار کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان آپ نے سنایا، میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس طرح رجب کی فضیلت ایسے ہے کہ جیسے تمام کتابوں میں قرآن کی فضیلت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ شعبان کی فضیلت ایسے ہے کہ جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت ہے، تم میں سے، یعنی کہ۔ اور پھر تیسری جگہ فرمایا قرآن کی فضیلت ایسے ہے کہ جیسے تمام مخلوق پر رب رحمان کی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ گویا رمضان اللہ کی طرف سے خصوصی اعلان رحمت ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر بندہ ایک قدم بڑھائے تو رب 70 قدم بڑھاتا ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں واقعی اس مہینے کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، ایسے زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ بنانے چاہیے، یعنی کہ رب کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، سبحان اللہ۔ دوسرے کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن کیا روزہ صرف کھانے پینے کا نام ہے؟ یہ رہنمائی فرمائیے گا، اس سے کے پیچھے کوئی گہرا روحانی اخلاقی مقصد ہے، پوشیدہ ہے، جسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ روزے کا اصل مقصد اور فلسفہ کیا ہے، یہ رہنمائی فرمائیے گا۔ ماشاء اللہ قبلہ غازی صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا۔ اللہ نے فرمایا نا، اس کی جزا میں خود ہوں،
سبحان تو اللہ مورخین نے لکھا کہ اس کی جزا آخر کیا ہے، اللہ تعالیٰ روزے دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، سبحان اللہ اور یہ ایسی عبادت ہے اللہ اور بندے کے سوا کو دوسرا جان ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، یہ فرضی روزے ہیں، پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 13، 14، 15، 3 روزے رکھتے تھے۔ جی حضرت داؤد علیہ السلام پورا سال روزے رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس مہینے کے اندر روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کو امت کے لیے روزہ فرض قرار دے دیا۔ سبحان اللہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کہہ رہے تھے کہ روزہ ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے۔ جی روزہ دار اگر روزے کی حفاظت کرے تو بہت فائدے ملتے ہیں۔ جی آج کچھ لوگ ایسے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کی حفاظت نہیں کرتے۔ جی مجھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ فضان سنت کے اندر امیر اہل سنت نے لکھا کہ آپ کا گزر ہوا قبرستان سے، تو ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آواز قدرت آئی، اے علی ان کے لیے دعا نہ فرمائیں۔ تو مولا علی نے عرض کی، یا مالک کریم آخر کیا وجہ ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے علی یہ روزہ دار تھا، روزہ رکھ کے گناہوں سے باز نہیں آتا، یعنی کہ روزہ بھی رکھتا لوگوں کو تکلیف بھی دیتا، روزہ بھی رکھتا جھوٹ بھی بولتا، اللہ روزہ بھی رکھتا لوگوں کا مال بھی کھا جاتا، یعنی کہ روزے کی حفاظت وہ نہیں کرتا تھا، تو اسے یہ عذاب ہو رہا تھا۔ آپ خود آپ اندازہ لگائیں، سامعین ناظرین اندازہ لگائیں، روزہ رکھے پھر اب بندہ اس کی حفاظت نہ کرے، اسے کوئی روزہ فائدہ نہیں دیتا۔ ہاں بندہ روزہ رکھے اس کی حفاظت کرے، حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا اگر ایک روزہ جو فرضی روزہ ہے جان بوجھ کر جو چھوڑ دے گا، ایک روایت میں کہ پوری زندگی وہ روزے رکھے، جی ایک روایت ہے کہ پورا سال روزے رکھے، اس روزے کا حساب نہیں پا سکتا، اس کا حساب اس کا اجر وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت آپ نے جواب ارشاد فرمایا، کمال ہی بات ہے۔ یعنی روزہ دراصل ضبط نفس کی علمی تربیت ہے۔ اگر آنکھ، زبان اور دل کا روزہ نہ ہو تو شاید ہم روزے کی روح سے محروم ہو جائیں محروم گے ہو جائے، بے شک اور رہ جائیں گے۔ سوچنا ہوگا کہ ہمارا روزہ ہمیں بدل رہا ہے یا نہیں، نہیں پتہ۔ کیونکہ شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، انسان مساجد کے اندر ہوتے ہیں، تو یعنی یہ واحد خاص مہینہ ہے جس میں شیطان بھی جکڑا، انسان وہ کام کرتا ہے جو کرنے کے ہیں، اگر پھر بھی روزے کی روحانیت حاصل نہ کرے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ خیر ہم اگلے سوال کی طرف چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ قرآن سے خصوصی تعلق رکھتا ہے، مگر افسوس کہ ہم سے بہت سے لوگ رمضان میں بھی قرآن سے وہ رشتہ قائم نہیں کر پاتے جو ہونا چاہیے۔ اس نسبت کی اصل حقیقت کیا ہے، یعنی رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق کیا ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سوال فرمایا۔ قرآن اور رمضان کا جوڑ اتنا پیارا ہے کہ آپ کو کیا ہی بتائیں۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت سب سے زیادہ ہوتی ہے رمضان میں۔ جی ربیع الاول اٹھا لیں، اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی اتنی تلاوت نہیں ہوتی۔ بالکل ایسا۔ محرم کا مہینہ لے لیں، جی اتنی تلاوت نہیں ہوتی۔ جی رجب کا مہینہ لے لیں، الغرض سارے مہینے آپ سارے دیکھ لیں، 11 مہینے لے لیں جی آپ ہر مہینے کو دیکھیں، کسی مہینے کے اندر اتنی تلاوت نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کا واحد مہینہ ہے کہ یہاں عام اور خاص تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان حافظ تو کرتے ہی کرتے ہیں، جی بے شک لیکن جو ناظرہ پڑا ہوا ہے وہ بھی ایک دو ختم کر ہی لیتا ہے۔ بالکل ایسا آپ نے دیکھا ہوگا آج تو حالات ایسے نہیں ہیں، جی 10 سال پہلے ہم دیکھتے تھے صبح کی نماز جب ہوتی تو نمازی حضرات بیٹھ جاتے، ایسے پتہ لگتا تھا کہ مدرسہ بن گیا ہے، مدرسہ بن گیا بے شک مدرسے کی شکل اختیار ہو جاتی تھی۔ جی مساجد کے اندر لوگ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، بالکل ایسا۔ حتیٰ کہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا جس کو پڑھنا نہیں آتا تھا وہ بسم اللہ کا ختم کرتا۔ بسم اللہ کا ختم کرتا تھا، کوئی شک تو نہیں۔ قرآن پاک اور رمضان کا جو آپس میں تعلق ہے وہ گہرا رشتہ ہے۔ جی قرآن بھی سفارش کرے گا جی انسانوں کی، رمضان بھی سفارش کرے گا۔ بے شک بے تو شک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ قرآن اور رمضان یہ دونوں سفارش کریں گے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی تو قرآن اس کی سفارش کرے گا، کرے جس نے بے شک، یاری نہ لگائی تو ظاہری بات ہے اس کی شکایت تو قرآن ہوگی۔ لعنت بھی کرتا ہے پھر، اللہ اکبر اللہ کبیرہ، اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن گمراہ بھی کرتا ہے پھر، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی یہدی کثیرا، کثیرہ، بہت سارے پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سارے پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، عقل والوں کے لیے ہاں، نشانیاں ہیں۔ یعنی اگر رمضان آئے اور قرآن ہماری زندگی میں نہ اترے تو ہم اس مہینے کا حق ادا نہیں نہیں کر کیا۔
رمضان دراصل قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا موسم ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ اچھا، میرا اگلا سوال جو ہے، رمضان میں عبادت کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ہم سنتے ہیں کہ نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور یہ اجر کی کثرت کس کی حکمت کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ یعنی رمضان میں عبادت کا اجر بڑھایا کیوں دیا جاتا ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس مہینے کی جو اجر کی بات کی گئی ہے کہ اجر کیسے بڑھتا ہے، جی آپ کو ایک میں مثال دوں۔ جی ایک فقیر جا رہا ہو، جی، وہ آواز لگائے، ہے کوئی سخی اللہ کے نام پہ مجھے دے دے۔ سبحان اب سخی سن رہا ہے آواز، اب سخی کی مرضی اسے دے یا نہ دے۔ سبحان اب فقیر آواز لگاتا ہوا جا رہا ہے کوئی اللہ کے نام پر دینے والا۔ جی، سخی حضرات سن رہے ہیں، ان کی مرضی ہے دے یا نہ دے۔ دے، لیکن رمضان وہ مہینہ ہے، اگر سخی خود آ کر اعلان کرے ہے کوئی فقیر لینے والا، ہائے ہائے، تو سبحان فقیروں کی موج نہیں لگ گئی۔ بے شک، تو رمضان کا مہینہ آپ دیکھیں تو رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی رحمت خود آوازیں لگاتی سبحان اللہ، ہے کوئی مانگنے والا۔ یعنی ہم کعبہ میں جائیں، وہاں جا کر رب کی رحمت مانگیں، یہ رمضان وہ آ مہینہ کر جو دیتا ہے، آ کر دیتا ہے۔ آ کر سبحان دیتا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، حل میں مستغفرین، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا۔ سبحان حل اللہ، میں مستدرکن، ہے کوئی رزق مانگنے والا۔ ہے سبحان کوئی اللہ، بیمار جس کو صحت مل جائے۔ کیا بات، اللہ کی رحمت خود آوازیں لگاتی ہے۔ سبحان اللہ، رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت آوازیں لگاتی ہے، آخری رات تک یہ آوازیں جاری رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، ہر رات، ہر لمحہ، جی لمحہ بلمحہ آواز رکتی نہیں ہے۔ جی، کتنا سبحان کریم ہے میرا رب۔ سبحان اللہ، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رب حضور کی امت کو بخشنے کے لیے کبھی شب قدر دیتا ہے، بے شک، کبھی معراج دیتا ہے، کبھی لیلۃ القدر دیتا ہے، اور بخشنے کے بہانے پر ہے تو کبھی رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی دے پورا دیتا ہے۔ مہینہ دیتا، بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گویا اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دے رہا ہے کہ آؤ اپنی کمی پوری کر لو، اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر لو۔ رمضان خسارے کا نہیں، نفع کمانے کا مہینہ ہے، اور نفع کمانا صرف گناہوں سے توبہ کرنا، نیکی میں نفع کمانے کا یہ نہیں کہ ہم دکان پر اگر چیز مل رہی ہے 50 روپے کی تو ہم اس کا ریٹ بڑھا کر 200 روپے کر دیں۔ مہنگی کر دیتے اگر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کھجور اگر مل رہی ہے 400 تو ہم 1000 روپے کر لیں، یہ نفع کمانے کا بات نہیں، یہ بات یہ جو ہو رہی ہے آخرت کہ کے نفع کی بات کی۔ آخرت کے نفع کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افطار کے وقت بندہ تھکا ہوا بھی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بھی، کیا یہ کیفیت دعا کی قبولیت کا راز ہے؟ یعنی دعا اور قبولیت کیا رمضان میں کیا مقام ہے، یہ رہنمائی فرمائیے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقت بنو کلب کی جو بکری ہے، جی ان کی تعداد، حتیٰ کہ ان کی تعداد کوئی گن نہیں سکتا، بکریوں کے بال کتنے ہوتے ہیں، جی، بے شک، تو ان کی تعداد جتنے ان کے بال ہیں، جی، ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر پورا رمضان جب گزر جاتا ہے، پھر جب آخر رات آتی ہے، پورا مہینہ حساب لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آخر رات کو اتنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، جی جی، کیونکہ وہ افطار کے بعد جب دعا کرتا ہے، ایک مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، تو افطار کے وقت جو دعائیں مانگے، میرا یقین ہے، سرکار کا فرمان ہے، جی یقین بالیقین ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ سبحان قبولیت کی گھڑی ہے۔ سبحان ویسے ہر لمحہ لمحہ قبولیت کا ہے، لیکن جو افطار کا وقت اشارہ کیا گیا ہے حدیث پاک میں، وہ افطار کا وقت ہے، یہاں دعا رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ اور جس طرح آپ فرما رہے تھے بخشش کے حوالے سے، کہ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ میرے خیال میں شعب الایمان کے اندر حدیث مبارک ہے کہ ہر روزانہ 60,000 بندے کی بخشش ہو جاتی ہے جن پر جہنم لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر رات کی یہ علیحدہ اور آخری رات آتی ہے جب یہ سارے ملا کر ان کے پورا ڈبل ہوتی ہے، پھر ڈبل، عید والے دن اور ڈبل ہو جاتی اور ہے۔ ڈبل ہو جاتی، بے شک سبحان اللہ، ایسا ہی۔ کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ افطار کے وقت صرف دنیا نہیں بلکہ اپنی آخرت، اپنے ایمان اور اپنی اصلاح کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک بات میں یہاں پر عرض کروں گا کہ افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے اور سحر کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، بے شک، کیونکہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ، یہاں پر یعنی کہ اگر تہجد کا لفظ آ رہا ہے، میں مختصر سا کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا گیا ہے محبوب آپ تہجد نماز ادا کریں،
اس سے فائدہ ہوگا، اور فائدہ ہوا گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری امت میں یہ تہجد کی نماز ادا کرے گا تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ظاہری بات ہے اس ٹائم ہر بندہ بے اٹھا ہوا شک، ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، تو یہ دعا بھی یہ اس تو ٹائم مخفی ویسے عبادت ہے۔ جی مخفی عبادت ہے، اور اس ٹائم ویسے بھی فرشتے آواز دے رہے ہوتے ہیں، رحمت موج کے اندر ہوتی ہے، رب رحمت کی تبارک آوازیں بلند ہو رہی ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، یہ پھر سرکار کی ولادت کا وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، جب ایک امیر اور ایک غریب ایک ساتھ بھوک برداشت کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو معاشرے میں ایک خاص اہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ کیا رمضان ہمیں معاشرتی ذمہ داری کا بھی درس دیتا ہے؟ یعنی رمضان ہمیں سماجی سطح پر کیا سکھاتا ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ ماشاء اللہ قبلہ غازی صاحب، آپ نے یہ بھی اوور آل معاشرے کے لحاظ سے آپ نے سوال کیا۔ جی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے 4 نام ہیں: جی رمضان، ماہ صبر، جی ماہ مساوات، جی، ماہ وسعت رزق۔ سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ مساوات کا کیا معنی ہے؟ غم خواری کا مہینہ ہے، سبحان یہ اللہ، بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ کیا بات ہے، حتیٰ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب لکھتے ہیں کہ سرکار کی سخاوت اس مہینے میں اتنی تیز ہو جاتی تھی، اتنی آندھی تیز نہیں چلتی تھی بے شک، جتنے سرکار سخاوت تیز سے فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں سرکار نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ اس مہینے کے اندر بھلائی کرو، زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، جی اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اپنی مساجد کا خیال رکھو، مدارس کا خیال رکھو۔ یہ بھلائی کرنے والا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ماہ مساوات، سبحان اللہ، ماہ وسعت رزق۔ جی جو پھر یہ غمخواری کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماہ صبر، سارا دن انسان روزہ رکھتا ہے، صبر جی کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، یہ صبر ہے۔ تو سبحان اللہ اللہ، تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو انعام عطا فرماتا ہے، وانا اجزا بھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، یعنی اس میں سے اچھا ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ جس طرح رمضان شریف میں ہم صبر کر سکتے ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم عام دنوں میں بھی صبر کیا جا سکتا ہے ہم بے سے۔ شک کیا جا جس سکتا ہے، طرح ہم اپنی زبان کو اس مہینے میں کنٹرول کرتے ہیں تو عام دنوں کے اندر بھی کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے، اور جس طرح ہم گناہوں سے اس مہینے کے اندر بچتے ہیں تو عام دنوں میں بھی بچا جا سکتا ہے۔ بے شک تو پھر ہم شیطان یعنی نفس امارہ کی گرفت میں کیوں آتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہماری بھی کمزوریاں ہیں، بے ہم شک نے جان بوجھ کر بھی اپنا ہاتھ دیا ہوا ہے۔ ہم اگر بدلنا چاہیں تو کیوں نہیں بدل سکتے؟ رمضان ایسے شریف میں ہم تبدیلی لاتے ہیں، رمضان شریف میں ہمیں کوئی ڈنڈا مار رہا ہے، کوئی ڈنڈا نہیں مارتا، کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن ہم بدلنے کے لیے کبھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر، بالکل اسی لیے رمضان میں صدقہ خیرات جس طرح آپ فرما رہے تھے بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں ایک ضرورت مند کی مستقل مدد کا عہد کریں، بے یعنی شک ایسا کام کریں کہ ہم اچھا اس میں ایک بات عرض کروں گا، لوگ نا مہینے کے آخر میں صدقہ زکوٰۃ خیرات نکال رہے ہوتے ہیں۔ میں تو یہ چاہوں گا اور یہ کہوں گا، اپنی آڈینس کو پیغام دوں گا کہ بھئی ہمیں مہینے کے آخر میں نہیں بلکہ ہمیں شروع میں نکال دینی چاہیے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس راشن کی ترکیب نہیں ہے، نہیں، بے شک کسی بندے کے پاس اپنے مسائل اپنے معاملات درست نہیں ہیں، ہم پہلے دیں تاکہ وہ رمضان شریف تو خوشی سے گزار خوشی سکے۔ سے اسی طرح ہمارے مساجد کے اماموں کا حال ہے، جی ہم ختم الرات ہی جا کر اسے پیسے دیں گے اور اسے سوٹ دے دیں گے، اس رات کو نہ درزی سی کے دیتا ہے نہ کوئی اور سی کے اللہ دیتا ہے۔ اکبر کبیرہ، تو یہ ہمیں چاہیے پہلے دن ہی یہ سارا کچھ ہم کر یہ کے دے دیں، اہتمام کریں تاکہ وہ اپنے حساب سے اپنا نظام تو چلائیں نا، اپنی عید وہ خوشی سے گزارے، خوشی ہمارے سے ساتھ گزاریں۔ شامل ہو جائے۔ بے شک کچھ لوگ ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں کہ میں نا پچھلے سال ایک جگہ پر بیٹھا تھا مسجد کے اندر، تو وہاں پر نا ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں قسم اٹھا سکتا ہوں، دے سکتا ہوں۔ پھر میں نے امام صاحب سے بھی پوچھا، میں نے کہا یہ واقعی ضرورت مند ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل یہ ضرورت مند ہے، میں ان کو جانتا ہوں۔ وہ آ کر نا بندوں کو کہہ رہے تھے یار میری کچھ امداد کر دیجیے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مانگنے نہ آئے، ہم پہلے دیں۔ پہلے دے دیں، بے شک ایسا ہم ہی ہونا کیوں چاہیے۔ اس میں کوتاہی کرتے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں جناب بس نا آخر میں کر لیں گے۔ اچھا میں آخری سوال کی طرف بڑھتا ہوں، خیر بات طویل ہو جائے گی۔ سب سے اہم سوال، اگر رمضان آیا اور چلا گیا، ہماری نماز اخلاق معاملات بھی میں کوئی تبدیلی نہ آئی، تو کیا ہمیں واقعی رمضان پایا ہم نے؟ یعنی اگر کوئی رمضان پا کر بھی نہ بدلے
تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا، یہ رہنمائی فرمائیے. اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح پیغام ہے، فرمان مصطفیٰ موجود ہے احادیث قطب کے اندر کہ سرکار جب ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے سرکار نے 3 مرتبہ آمین آمین ارشاد فرمایا. بے شک. تو صحابہ نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، معمول کے خلاف آپ نے آمین کا لفظ ارشاد فرمایا، جی اس کے اندر حکمت اور راز کیا ہے؟ جی. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے 3 دعائیں مانگی تو پھر میں نے آمین کہہ دی. کہہ دیا. میں تینوں دعائیں بتا دیتا ہوں. جی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے، انہوں نے دعا مانگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کی امت کا وہ شخص اس کا خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. یہ بھی لفظ کہہ سکتے ہیں. جی. جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے پائے. تو پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اللہ اکبر. اللہ. دوسری دعا یہ مانگی جی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب آپ کا ذکر ہو رہا ہو، آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کا غلام ہو، آپ کا امتی ہو، نام سنے درود نہ بھیجے، سلام نہ پڑھے، جی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ چومے. جی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے اس کے لیے بد دعا کی، پھر میں نے آمین کہہ دی. تو تیسری جو اہم بات ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے یہ بھی بد دعا کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کی امت کا کوئی شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ شخص خاک آلودہ ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں جبریل نے بد دعا کی تو میں نے آمین کہہ دی. اب میں اپنے آڈینس کو یہ کہنا چاہوں گا، ایسے شخص کے لیے بد دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں، اور بد دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں، آمین کہنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں. سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو اپنے اوپر لازمی سمجھے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، جی. قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، زیادہ نہیں تو زیادہ نہیں 3 ختمات ضرور کریں اس مہینے کے اندر. جی. سبحان اللہ. پورا سال ہاں ٹائم نہیں ملتا، انسان ہے، جی. کاروبار ہوتا ہے، بالکل. مصروفیات ہوتی ہے. 1 مہینہ پورا سال ہم کھاتے ہیں، یہ مہینہ ہم ذرا صبر کر کے روزہ رکھ لیں. بے شک. آج کچھ لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم تراویح میں کھڑے نہیں ہو سکتے، جی. کہ ہمارے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. وہی بندے بازار میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑے ہو جاتے. بے شک ایسے ہی ہے. وہی بندے کرکٹ میچ ہو رہا ہو تو وہ کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہوتے ہیں. بے شک. وہی بندے نادرا میں جاؤ تو لائن میں لگے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ. وہی بندے کسی اور دفتر میں جاؤ تو لائن سے کھڑے ہوتے ہیں. اگر یوں بھی کہہ دیا جائے کہ وہی بندے، اگر کوئی ایم پی اے یا ایم این اے آ جائے، سیاسی بندہ آ جائے، اس کے لیے بھی کھڑے اس ہوتے کے ہیں. لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے بے شک. لیکن جس نے آپ کو بنایا، اس دنیا میں بھیجا، اس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. اپنے اللہ. خالق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. مخلوق کے لیے تو کھڑے ہیں، جی. خالق کے لیے نہیں کھڑے. اللہ. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک. یعنی کہ جو رمضان پا کر بھی نہ بدلا نا، تو اس کے لیے پھر ٹھکانہ وہی ہے. وہی ہے، وہ خاک آلودہ ہو جائے، وہ تباہ و اللہ. برباد ہو جائے گا اور شخص. ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شرابی ہے، زانی ہے، جس نے توبہ نہ کی، رمضان پا کر بھی توبہ نہ کی، تو وہ اگلے آئندہ سال تک کے لیے اسے جہنم سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی، عذاب سے اللہ کوئی چیز بچا نہیں سکتی. اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی یعنی بڑی بات ہے، سوچیں لوگ. آج جی ہمارے جو معاشرے کے نوجوان ہیں، جی. میں غازی صاحب بہت پریشان ہوں اپنی نوجوان نسل کے لیے. حقیقت میں. پتہ نہیں وہ کس نشے میں چلی گئی. کسی کو سگریٹ کا نشہ لگ گیا، بے شک ایسے. کسی کو موبائل کا نشہ لگ گیا، کسی کو وہ پان کھاتے ہیں اس کا نشہ لگ گیا، جی. وہ نسوار لیتے ہیں کسی کو اس کا نشہ لگ گیا، کسی کو کرکٹ میچ کا نشہ لگ گیا. طرح طرح کی بیماریاں موجود ہیں، میں کس کس کا درد بیان کروں. اللہ. تو میں یہی دعا کر سکتا ہوں اس ماہ مقدس صدقہ، پہلا جمعہ ہے، جی. شب جمعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوان نسل کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین آمین. اور ہدایت کا راستہ عطا فرمائے. آمین. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. میں ویسے تو بتانی نہیں چاہیے، ایک آتے ہیں جہاں یعنی کہ میں نمازیں وغیرہ سارا کچھ، یعنی کہ میرے معاملات ہیں، ڈیوٹی ہے، ماشاء اللہ نے دی ہے، مہربانی ہے، مالک کا کروڑا ہاں شکر ہے. وہاں پر نا جمعے عام دنوں کے اندر نا ایک بزرگ آتے ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں، اور بقول ان کے 3 بیٹے ہیں، اور تینوں بیٹے ہی حافظ قرآن ہیں. اب یہ تو بات ہوگی بڑی مزے کی. اب صحبت کا اثر دیکھیں حضور، صحبت کا اثر بتا رہا ہوں. تینوں حافظ قرآن ہیں، جبکہ وہ خوشحال ہونے چاہیے،
اب اس کے باپ نے ذریعہ معاش کیا بنایا ہوا ہے، آج اس مسجد میں آئے گا نعت پڑھے گا، کل اس مسجد میں جائے گا نعت پڑھے گا، پرسوں اس مسجد میں جائے گا نماز پڑھے گا، جب کہ اس کے بیٹے صحبت ایسی ان کو ملی کہ وہ نشے کی لت میں لگے، آج وہ سارے بیمار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے یہ نشہ، نشہ کوئی بھی ہے بری چیز ہے، بری چیز ہے۔ لیکن ایک دو نشے ہیں نا وہ بڑے فائدہ مند ہیں۔ حضور کے ساتھ عشق ہو جائے، عشق والا نشہ تو ہر کسی کو مل جائے اللہ کرے۔ اور حقیقی عشق والا ہے، دوسرا حقیقی نہیں، حقیقی حقیقی عشق والا نشہ مل جائے، نماز کے ساتھ یہ والا نشہ مل جائے، قرآن کا نشہ مل جائے، تو سبحان اللہ۔ میں بات کو اختتام کی طرف جاتا ہوں، اور آخری گفتگو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہ جب رمضان شریف کی آخری رات ہوتی ہے، یہ دیکھیں کہ مومن کے لیے کتنے اچھا، رب نے قرآن میں بھی کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنو کتب کتبا، علیکم الصیام کما یعنی کتب یا ایھا الذین آمنو، ایمان، اے ایمان والو، بے ایمان کا نام نہیں لیا، ایمان کفار وال، کا نام نہیں لیا، بے شک، یعنی پھر اچھا یہ آیات ہے، یعنی کہ میں یہیں پر چھوڑ رہا ہوں، پھر آگے فرمایا ایامم معدودہ، معدود، یعنی یہ گنتی کے دن ہیں، گنتی کے دن، زیادہ بھی نہیں ہے۔ اور جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، مومنو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے یکم شوال المکرم سے جنت کو سجانا شروع ہوتے ہیں، بے شک، بے شک، پورا سال وہ جنت کو سجاتے ہیں، کہ مومن تو کیسا غافل انسان ہے کہ رمضان پا کر بھی اس کا احترام نہ کرے۔ یہاں پر آخری بات میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، ایک مجوسی کی بات سنا دیتا ہوں۔ میں پڑھ رہا تھا علامہ عبدالرحمن صفوری کی، علامہ عبدالرحمن صفوری کی کتاب کے اندر موجود ہے، ایک مجوسی تھا، اور جب کہ مجوسی، اگر میں اہل علم تو جانتے ہیں لیکن میں اپنی عقل کے مطابق کہہ رہا ہوں، یعنی کہ میں واضح کر دوں، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں تھا، نہیں تھا، عیسائی تھا، کرسچن تھا، جو بھی تھا، مسلمان نہیں تھا، مختصر سے اگر بات کروں تو رمضان آ گیا، رمضان المبارک کا مہینہ جیسے آیا تو اس کا بیٹا نا ایسے ہی بازار کے اندر جا کر نا کوئی چیز ایسے کھا رہا ہے، جب اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو تھپڑ رسید کر دیا، کہا تجھے شرم نہیں آتی، بے شک، یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اکرام احترام والا مہینہ ہے، تو اس کا تقدس پامال کر رہے۔ اس نے کہا بابا یہ ہمارا تو نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مسلمانوں کا لہذا تیرے لیے بھی احترام ضرور ہے، ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بندہ مر گیا، کسی بندے نے دیکھا کہ وہ قبر میں خوشحال ہے اور جنت میں ٹہل رہا ہے، کیا بات، تو اس نے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ تو مسلمان بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا یار تمہاری بات درست ہے، تو ما فعل اللہ معاف، بکا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیا کیا معاملہ معاملہ، فرمایا؟ تو اس نے کہا یار میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں تھا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرتے وقت مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی، سبحان، سبحان اللہ۔ کیا بات، اور کس کے سبب عطا فرمائی؟ وہ سبب یہ تھا کہ میں نے رمضان المبارک کا احترام احترام کیا، کیا، کیا سبحان اللہ۔ بات، کیا بات ہے، ہمارا دین سکھاتا ہی ہے، ابتدا ادب ہے، انتہا عشق ہے۔ انتہا عشق ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے شجاباد کے، علامہ خدا بخش اظہر رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جی حق گو عالم دین تھے، ان کا جی پہلا جملہ یہ ہوتا تھا، ادب ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کیا بات ہے۔ تو ان سے جب کہا گیا نا بھائی یہ کیوں ہوا، تو اس نے کہا یار میں نے رمضان کا احترام کیا تھا۔ آج اگر دیکھا جائے، پہلے آپ بھی جانتے ہیں 5-7 سال پہلے کی بات اگر دیکھ لیں تو ریڑھیاں لگی ہوئی تھی نا، ان کے باہر پردے ہوتے تھے، پڑھتے بے شک ایسے ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور کوئی ایسی ریڑھی ہوگی جن کے یعنی کہ اگر کھانے کے نظام ہوگا تو وہ بھی دکان کے اندر، یعنی کہ اگر پلازا ہے چھپ تو کے لوگ چھپ جاتے تھے۔ پلازا ہے تو 8ویں 10ویں دکان ہوگی، یعنی کہ چھپی ہوئی ہوگی۔ آج ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے؟ سر عام وہی کھانا چل رہا ہے، وہی بریانی چل رہی ہے، وہی دہی بلے، وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک مجوسی احترام پا کر اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے، جو جان بوجھ کر رمضان پائے اور اس کا احترام بھی نہ کرے، روزہ بھی نہ رکھے، تو سوچیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔